اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین کام کسی کے لیے جائز نہیں۔ وہ کون کون سے کام ہیں؟ آئیے سنیے ذرا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا کام، کوئی شخص کسی قوم کی یوں امامت نہ کرے کہ وہ دعا میں انہیں چھوڑ کر صرف اپنے آپ کو خاص کر لے۔ یعنی کوئی امام ایسا نہ کرے، ایسا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ امامت کر رہا ہے، نماز پڑھانے کے بعد اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے ہوئے یہ خود اپنے آپ کو ہی خاص نہ کر لے، دعا میں مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے۔ اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ خود صرف اپنے لیے ہی دعا کرے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو میرے محبوب نے فرمایا اس نے امانت میں خیانت کی، مقتدیوں کے ساتھ اس نے نمازیوں کے ساتھ خیانت کی۔ یہ پہلا کام ہے میرے محبوب نے فرمایا کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں۔ امامت کرے، امامت کرنے کے بعد اب یہ دعا جو کرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد دعا کی جاتی ہے، اس دعا میں جو اپنے آپ کو ہی صرف خاص کر لے، اپنے نمازیوں کے لیے دعا نہ کرے، تو میرے محبوب نے فرمایا اس نے خیانت کی ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے محبوب نے دوسرا کام فرمایا اجازت لینے سے پہلے کسی کے گھر کے اندر جھانکنا جائز نہیں۔ اگر اس نے ایسا کیا، کسی بندے نے اگر ایسا کیا کہ اس کی اجازت سے پہلے گھر میں جھانکا، داخل نہیں ہوا، جھانکا صرف، میرے محبوب نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے وہ بلا اجازت اس کے گھر کے اندر چلا گیا، داخل ہو گیا۔ تیسرا کام، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے بھی یہ بھی جائز نہیں کہ کسی کو پیشاب آیا ہو یا پخانہ آ رہا ہو اور یہ حاجت ہو پیشاب اور پخانے کی، اس وقت میں وہ نماز پڑھے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نماز پڑھے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے وہ پیشاب پخانہ کر کے اب بوجھ ہلکا کر لے، اس کے بعد پھر نماز پڑھے۔ نماز اب خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اگر یہ پیشاب اس کو زور سے تیز پیشاب آیا ہوا ہے، اسی طرح اگر یہ بندہ نماز پڑھنے لگ جائے گا تو پھر اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہوگا بلکہ اس کا دھیان سارے کا سارا پیشاب کی طرف ہی رہے گا۔ تو اب میرے محبوب نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ پیشاب آیا ہو تو وہ پھر نماز پڑھنے لگ جائے، نہیں، فرمایا پہلے وہ پیشاب کرے، ہلکا ہو جائے، ریلیکس ہو جائے، اس کے بعد میرے محبوب نے فرمایا پھر یہ نماز پڑھے۔ اب یہ نماز پڑھے گا تو اب اس کی نماز خشوع خضوع ہوگی اور اللہ اس نماز کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا۔ میرے محبوب نے کتنا خیال کیا ہمارا، میرے محبوب کو کتنی محبت ہے اپنے امتیوں کے ساتھ کہ اگر امام امامت کرائے اور دعا میں صرف اپنے آپ کو ہی خاص کرے تو یہ بھی فرمایا جائز نہیں ہے۔ یہ بندہ دوسرے بندوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، دوسرے مقتدیوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ دوسروں کا کتنا خیال رکھنے کا اسلام دین ہے کیا؟ میرے محبوب نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، بھلا نہیں کرتا، وہ دیندار نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلا کرنے کی، خیر خواہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔